أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم. سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 30. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احاط اليه بوالده وولده والناس اجمعين. رواه البخاري. وعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. رواه البخاري. ہر قسم کی حمد و تعریف بڑائی اور کی بڑائی تنار خوبی اللہ عز و جل کی لائق و سوا ہے، جس کی توفیق اور بے انتہا کرم فرمائی ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جینے رہنے سہنے بسنے کھانے پینے چلنے پھرنے کا بہترین موقع عنایت فرمائی. اللہ کی جلدی کی تعریف کرے وہ کب ہے. بعد السلام کے مشراب کے لیے نوائے پیش ہے جو آپ کے علیہ السلام پر بالخصوص ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین اجتماع، گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ خواتین اسلام، اس بات سے کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا ہے کہ رسول سے محبت ضروری نہیں. اگر دنیا میں کسی انسان کا ایسا عقیدہ اور ایمان ہے تو اس کے بعد ایمان ہی نہیں. جو یہ کہے کہ رسول سے محبت ضروری نہیں، محبت رسول کا ہونا اور اس محبت کا زبان سے اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں نافذ کرنا نہایت ضروری ہے. ہر انسان کے ایمان کی تکمیل کے لیے کامل مومن ہونے کے لیے اس کی ذمہ داری ہے وہ رسول سے محبت کرنے والا ہو، رسول کی سنتوں سے محبت کرنے والا ہو اور اپنی زندگی کے ہر ماڈل پہ ہر شعبہ کے اندر سنتوں کو نافذ کرنے والا ہو. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. یقیناً محبت رسول ایک سرمدی رسول ہے جس کے ذریعے انسان جنت و جہنم کا مستحق ہو سکتا ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کاش آپ دیکھتے ہیں کہ محبت کے نام پہ بہت سارے ایسے اعمال کو جنم دیے گئے ہیں یا محبت کے نام پہ بہت سارے ایسے کاموں کو انجام دیتے ہیں جس کا شریعت سے دور دور تک بھی کوئی رشتہ نہیں. اسلام کے اندر شریعت کے نام پہ یا سیرت کے نام پہ لوگ بہت سارے کاموں کو انجام دیتے ہیں جس کا سیرت میں یہ بات ایک رشتہ ناتا نہیں ہوتا ہے. یقین وہ کام وہ عمل سنت ہے، وہ عمل محبوب ترین عملوں میں شامل اور داخل ہے. جس عمل کی سرا، جس عمل کی جڑ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم سے ملتی ہوں۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، محبت رسول کی منافع سے بے شمار آتے ہیں، لیکن ہم تمام بات کے بتا جاتے ہیں جو اصل چیز ہے، جو بنیادی چیزیں ہیں، میں اس کے اندر اشارہ کروں گا اور اس شعر سے اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک دو سخت میں نہیں، ایک دو سخت میں نہیں، پورا جسم چھلی چھلی، درد بیچارہ پریشان ہے، کہاں دوا کر لیں۔ یوں تو دستور ہزاروں اور مگر باطل ہے، یوں تو دستور ہزاروں اور مگر باطل ہے، اپنا دستور تو قرآن میں کیا عرض کروں، کیا کروں ملت محرومہ کی حالت کا بیان، کیا کروں ملت محرومہ کی حالت کا بیان، قوم کی قوم پریشان ہے کیا عرض کروں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمایا قل کنتم تحبون اللہ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تم میری اتباع اور پیروی کرو، یحببکم اللہ، عرش والا تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا، نہایتی رحمت کرم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹکڑے کے اندر تمام مومنوں کو، تمام ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجیے قل کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اور دنیا میں کون انسان ہے جسے اللہ سے محبت نہ ہو؟ اللہ نے کہا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب کی اتباع کرو، میں نے جس نبی کو نبی اعظم بنایا، میں نے جس نبی کو امام الانبیاء بنایا، فاتبعونی، بس تم میری اتباع کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول کی اتباع کیے بغیر، رسول سے محبت کیے بغیر کسی انسان کی کامیابی ممکن نہیں۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم رسول سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج حقیقی معنی میں جو رسول کا شیدائی ہے، جو رسول سے محبت کرنے والے ہیں، جو رسول کی سنتوں سے اپنا رشتہ جوڑنے والے ہیں، بیووں کی مفاہمت کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو ہی نعوذ باللہ من ذالک گستاخ رسول کہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں رسول سے محبت نہیں ہے۔ تو قرآن نے کہہ دیا یحببکم اللہ، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، تو میرے رسول کی فاتبعونی، میرے رسول کی اتباع اور پیروی کرو۔ میرے رسول کی اتباع اور پیروی کیے ہوئے تمہاری کامیابی ہو ہی نہیں سکتی۔ محبت کے دیکھیے اصول کیا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اللہ سے حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، محبت کو قربان جاتی ہے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنے عیال میں ہوتا ہوں، اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کی یاد آتی ہے تو آپ کی محبت مجھے آپ تک کھینچ لے جاتی ہے، میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، میرے دل میں سکون اور قرار مل جاتا ہے، اور میں گھبراتا ہوں اس بات کو سامنے رکھ کر کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، آپ کا دیدار مجھ سے کیسے ہوگا؟ امام کائنات محمد رسول اللہ سرکار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھی، گھبراؤ مت، جو لوگ دنیا میں مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ لوگ شہداء کرام کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اور میرے ساتھ ہوں گے۔ پتہ ہی چلا کہ رسول سے جو دنیا میں محبت کرتا ہے وہ رسول کے ساتھ دنیا میں رہے گا، رسول کا ان سے دیدار ہوگا۔ ایسا ممکن نہیں کہ محبت کے تقاضے کیا میں اس کو اولاد کروں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ محبت دیکھیے کیسے رسول سے
کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ پیار اور محبت ہے، میں رسول کو سب سے زیادہ چاہنے والا ہوں سوائے اپنے جان کی۔ محمد رسول اللہ سے ہو گیا کہ نہیں، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ ہمارے جان سے بھی زیادہ محبوب اور محبوب ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ساری کائنات سے بڑھ کر اپنے آپ سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ اسی لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں ان کے نزدیک تمام چیزوں سے بڑھ کر زیادہ محبوب، مرغوب اور پسندیدہ نہ ہو جاؤں۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے قل ان کان آباؤکم، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجیے، آپ لوگوں سے کہہ دیجیے جب تک تم اپنے اولاد، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی جائیداد، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنی تجارت، اپنے محلات، اپنے باغات، اپنی عمارت، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرو گے، یہ تمام چیزیں رہنا بیکار ہے۔ پتہ کرو ساری کائنات سے بڑھ کر ہمارے دلوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، تب جا کر آپ اس سورے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَيُرْحِمْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یقین محبت ایمان میں داخل ہے، محبت کے بغیر ہماری کامیابی نہیں، لیکن اللہ رحم و کرم کرے۔ اللہ کے رسول سے ہوگا من عمل عملا ليس عملنا فهو رد فهو متفق عليه۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ من عمل عملا ليس عليه عملنا، کوئی آدمی کسی عمل کو انجام دیتا ہے اور وہ عمل ہمارے حکم میں نہیں ہے فهو رد، پر اسے رد کر دیا جائے گا، بس ان عملوں کو ٹھکرا دیا جائے گا، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے نام پہ انجام دینا ہوگا جس کی شرع، جس کی شریعت کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، اور اگر نہیں ہے تو گھر سے آپ اچھا کام سمجھ کے کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کو ثواب اور اجر ملنے والا نہیں ہے۔ میرے دوستو بزرگوں ساتھیوں، آج اس دنیا کے اندر میں نے اشارہ پہلے بھی کیا تھا، لوگ اس ماہ رمضان کی 12 تاریخ کو عید مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، لہذا یہ عام کا جشن مناتے ہیں اور مختلف پروگرامز کو انجام دیتے ہیں، اور اسے کہتے ہی نہیں ہے کہ سب سے بڑی عید ہے، بلکہ اس عید کے اندر جو اعمال کو انجام دے جاتے ہیں وہ دیکھ کر پتہ ہی لگتا ہے کہ اسلام کے اندر سے وہی عید ہے۔ میرے دوستو، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم جو عیدیں منا رہے ہیں یہ کسی طرز اور تنقید کی باتیں نہیں، کیا یہ عیدوں کے تصورات قرآن و حدیث کے اندر پیش کیا گیا؟ کیا یہ عیدیں جو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ مناتے ہیں، آقا مدنی کے نام پہ قربانیاں پیش کرتے ہیں، کیا اس کا سیرہ بھی کہیں موجود ہے؟ اور دوستو، کتاب و سنت کے اندر صرف امام خاتم النبیین والمرسلین نے جو ہمیں عیدیں دی ہیں وہ صرف دو عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اور دونوں عید کے اوقات بھی مقرر ہے، دونوں عید کے دعائیں بھی مقرر ہے، دونوں عید کی عبادتیں بھی مقرر ہے، دونوں عید کے ٹائمنگ بھی مقرر ہے۔ بتاؤ تیسری عید پہ جانے والے ان کے ٹائمنگ کیا ہے، ان کے دعا کیا ہے، اور اس عید کے اوقات کیا ہے؟ نہیں ہے کتاب و سنت کے اندر دور دور اس کا کوئی اصطلاح نہیں ہے۔ اگر جو لوگ خوشی مناتے آئے کہاں سے، انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گا، اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی طرف فکر فرمائے۔ ادھر ملت النبی کے بارے میں سید سلیمان نبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیرت النبی کے اندر لکھا ہے 34 اور 36 ہجری کے اندر عید میلاد النبی یا نافل میلاد النبی کا وجود آیا، اور اس چیز کو کرنے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول کی محبت ہے، اللہ صحیح سمجھ کی توفیق دے۔ اور چلیے آگے بات کریں کے چلتا ہوں کہ اس کا جو ہم کرتے ہیں محفل کا، اس کا چھیڑا کہاں سے ملتا ہے، اس کا سیرہ کہیں سے ہے کہ میں بتا دیا 36 ہجری کے اندر یہ وجود میں علیہ السلام کے اعتبار کے 600 سال کے بعد۔ چلیے اور آگے
ہیں، سال میں ایک دن ان کے نام کی خوشیاں مناتے ہیں، جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن وہ تہوار مناتے ہیں۔ فاطمیوں نے کہا میرے نبی تو اس سے زیادہ مستحق ہے، جس دن آپ پیدا ہوئے عیسائی لوگ منا رہے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہیں گے؟ اس چیز کو انہوں نے مصر کے فاطمہ نے ایجاد کیا۔ حوالہ موجود ہے مجموع رسائل صفحہ نمبر 788 یا 87 کے اندر سے موجود ہے کہ مصر کے فاطمیوں نے اس کا نام کیا دیا؟ اس کا نام دیا میلاد الرسول، جو نام میں بتا رہا ہوں، اس کا نام کیا نام دیا؟ میلاد الرسول۔ وہاں سے چیزیں ایجاد ہوئی اور ہمارے کچھ موجود ہیں اور لوگ اسے جیسے میلاد النبی کہتے بھی ہیں اور مناتے بھی ہیں اور لوگ جو خرچ نہیں کرتے، پر اللہ نے صحیح سمجھ کے پڑھا۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے جو نہیں مناتے ہیں انہیں بہت برا سمجھتے ہیں اور برائی نہیں بلکہ نعوذ باللہ من ذالک، نہیں منانے والوں کو، نبی کو نہیں ماننے والوں کو نہیں بلکہ نبی کے نام پہ عید میلاد نہیں منانے والوں کو کافر و مشرک تک گردانا جاتا ہے۔ دوستو کہتے ہیں انہیں نبی سے محبت نہیں، آقا مدنی کی سیرت کو پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلتے ہوئے راستے میں تو قبائل حالت کے لوگ بنا بنا سارا پوچھتے عبداللہ بن مسعود تو کہا میرے نبی نے یہاں قبائل حالت کیا ہے، اس لیے نبی کی محبت میں حل کر جاتا ہوں۔ نبی کو اتنے چاہنے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ والے دور کے اندر تین بچھوؤں مکڑوں کیڑوں سانپوں کے بیچ میں زندگی گزار لیے لیکن اس نبی کی شان اقدس میں ذرہ برابر بھی حرکت نہیں کی، نبی کی شان اقدس کو برقرار رکھا، نبی سے نبی کی محبت میں اپنے جان کو سانپ کے حوالے کرنے کا وعدہ کر لیا لیکن نبی کو اٹھانا گوارا نہیں کیا۔ کیا ایسے عاشق رسول کو ایسے ابا بکر کو اس چیز کی خبر نہیں تھی؟ سیرت موجودہ میں کہانی ہو جائے گی۔ ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کی تمام پوری سیرت کو پڑھاؤ، محدثین کے سوائے زندگی کو پڑھاؤ، کہیں اس چیز کی دلیلیں اور اس کی ثبوت نہیں ملتی ہے۔ کسی نے نبی کے نام پہ یا آپ کے میلاد کے دن جشن میلاد النبی منایا ہوگا، آپ کے نام کے دن برتھڈے منایا ہوگا، اسلام کا دن تو نام ہے۔ آئیے نہیں ضرور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے سنا لا تطرونی کما تطرون النصارى، اے میرے صحابہ سنو، لا تطرونی کما تطرون النصارى، تم مولے عیسیٰ نے مریم کی طرح سے مت بنانا چڑھانا، انما انا عبد، جو جس کے میں اللہ کا بندہ ہوں، وقالوا عبدہ ورسولہ، بس تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کے رسول کہا کرو۔ کیا پتہ چلا؟ عیسیٰ نے مریم کی طرح سبق پڑھانا، میں نے بتایا تھا مصر کے اندر عیسائیوں نے برتھڈے منایا اور بہت کے بڑا آدمی ہے، آج مسلمان بھی کر رہے ہیں، یہ نبی کے مقابلہ میں یہ سنت نہیں۔ اب خود غور کیجیے، یقین ایمان ہوا اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی رشتہ نہیں۔ یہ تو حرام اسلام کے برتھڈے منانا جائز اگر ہوتا صحابہ کرام کی پوری تاریخ دیکھو، کسی نے منایا کہ نبی کے نام کے برتھڈے نہیں منایا، یہ جائز ہے ہی نہیں۔ ہاں ایک سرا پورا کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام ہر سوموار کو روزہ کرتے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھے میری رسالت ملی، لہذا میں اسی لیے ہر سوموار کو روزہ رکھتا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب مسلم کی روایت ہے کہ آپ ہر سوموار کو روزہ رکھو، اس سے اس کا تھوڑی ہے کہ نبی نے کہا کہ روزہ رکھو، میری پیدائش ہوئی تھی اس لیے روزہ رکھو، ہر سوموار کو رکھو۔ پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو مقام اور مرتبہ آپ کی رسالت کی بنیاد پر ہے۔ تو سوموار کو روزہ رکھنا چاہتے تو رکھ سکتے، یہ سنت نبویہ ہے، لیکن سنت کی عالم کا گھیراؤ میں کام کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں سے نام محمد کو لکھ کر اور اسے کاٹتے ہیں، اسے روکتے، کتنی بڑی نبی کی شان میں گستاخی آئی۔ اور جب واقعہ بتایا اس کی تفصیل سنی کہ نبی کے چاہنے والے صحابہ کیسے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع
کفار مکہ نے کہا، مشرکین مکہ نے کہا کہ علی محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، اگر میں محمد کو رسول مان ہی دوں گا تو تجھے خانہ کعبہ کو بند کرنے کی کیا ضرورت ہے، مسلمانوں کو روکنے کی کیا ضرورت ہے، میں اسے رسول نہیں مانتا ہوں، یہ کیسے لگے تم محمد رسول اللہ؟ آگے کی کہانی سنو، اللہ کے رسول کو اللہ نے بڑا دانشور بنایا، آپ کہتے ہیں اے علی رسول اللہ کو بٹا دو، کیا کہتے ہیں اے علی رسول اللہ کو بٹا دو، اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے میرے ہاتھ کانپنے لگے، آواز میری جرأت نہیں ہوئی کہ میں رسول اللہ کو اپنے ہاتھوں سے بٹاؤں، میں نے کہا اے نبی کیا آپ اللہ کی طرف سے برحق نبی نہیں ہے؟ میری جرأت نہیں ہو رہی کہ میں رسول اللہ کو مٹا دوں، نبی آدم کہتے بتاؤ رسول اللہ کہاں مٹا ہوا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے رسول اللہ کو مٹا دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، آج مسلمانوں کی ہمت ہوگی رسول کی محبت میں ہزاروں روپے کا تیل اڑاتے ہیں اور اس پر رسول اللہ کا نام لکھ کر خود اپنے ہاتھوں سے وہ کرتے ہیں، نہ تو ان کے ساتھ کتنی بیانیاں کی جاتی ہے، نہ تو اس کے اندر کہاں پھینکا جاتا ہے، نہ تو اس کے اور کیا کیا زیادہ ہوگی ہے، اور میں نے دیکھا اللہ کی قسم اس کے کاٹنے کے سامنے بڑے بڑے داڑھی والے راستے بھی ہیں، ڈانس بھی کرتی ہے، حتیٰ کہ میں یہاں پر دیکھا تقریباً 20 سال کی لڑکی جگہ کے اندر اس کیک کے پروگرام کے ارد چکر لگا ڈانس کر رہی ہے جیسے ہیروئن اور ہیرو فلم میں ناچتے ہیں۔ نبی کے نام پہ جشن مناتے، کیا نبی نے یہی کہا تھا کہ محبت رسول سے کہ رسول کے نام پہ ڈانس کرو، میلاد کے نام پہ ڈی جے بجاؤ، میلاد کے نام پہ خرافات کو انجام دو، میلاد کے نام پہ رسول سے محبت کے نام پہ ان تمام کاموں کو انجام دو جو اسلام کے اندر حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ آج ہم سارے کاموں کو کر کے اسلام کی شریعت کو بگاڑ رہے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کو چاہنے والے ہیں، ہمیں نبی سے محبت رسول اللہ سے محبت کی روایت ہے۔ ایک موقع سے نبی علیہ السلام نے وضو کیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین رسول کے بدلات کو اپنے جسموں پہ چہرے پہ ملنا شروع کر دیے۔ رسول اللہ نے کہا اے میرے صحابہ کس کام نے کس بات نے تمہیں اس بات پہ آمادہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت نے۔ آپ نے کہا اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بولو سچ بولو، امانت کو وقت پہ ادا کرو اور پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے تقاضے، لیکن ہمیں رسول سے محبت ان انداز میں ہے جو آپ دیکھتے ہیں اللہ اکبر، آج رسول کے نام پہ پٹاخیاں بھی پھوٹنے لگے ہیں، آج تصور نہیں لگے مسلمان کر رہے ہیں غیر مسلم کر رہے ہیں، یہ سب کام رسول کے نام پہ، یہ سب کام محبت کے نام پہ ہو رہے ہیں۔ کیا رسول اللہ سے صحابہ کرام کو ایسی محبت تھی؟ یقین مانا مسلمانوں ایک شیطانی شکنجہ ہے، یہ شیطانی رسول ضابطہ ہے، اسلام سے اس کو کوئی راستہ نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم رسول کے نام پہ سر کٹانے کے انتظار ہیں، میرے بھائی رسول کے نام پہ سر کٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رسول کے نام پہ سر جھکانے کی ضرورت ہے۔ پہلی عمر آئی، آپ کو رسول سے بڑی محبت ہے، نماز پڑھ رہے ہیں آپ قیام کی حالت میں سورۃ الفاتحہ کی جگہ پہ اگر کوئی مسلمان کوئی نمازی رسول کی محبت میں آ کر درود پاک کو پڑھتا ہے تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ دل سے بولو، سچ بولو۔ سورۃ الفاتحہ کے بدلے قیام کی حالت میں رسول سے محبت کا خوب اظہار ہے، بڑی محبت ہے، اتنی محبت ہے، ہٹاؤ سورۃ الفاتحہ کو پڑھو، وہاں پہ درود پاک نماز ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی۔ سورۃ فاتحہ کا جو معنی وہی بڑھنا ہے، درود کا جو معنی وہی بڑھنا ہے، گرچہ آپ کے رسول سے کتنی محبت کیوں نہ ہو، وہی معاملہ اس چیز کا ہے۔ رسول سے ہمیں محبت ہے تو انہیں کاموں کو انجام دیں گے جس کی شریعت کے اندر دلیل موجود ہے، کتاب و سنت کے اندر براہین موجود ہے، اگر نہیں عمل کرنے کا کوئی حق نہیں۔ آپ سے کوئی بندہ اگر کہے جماعت کی ضرورت نماز ہے، سب کو معلوم ہے، آپ کی پڑھ سکتے ہیں کیا؟ رسول سے بہت زیادہ محبت ہے، 3 اگر پڑھیں گے آپ
نہیں پڑھے آپ کیا کہیں گے؟ ارے دو ہی پڑھانا، کیوں؟ رسول اللہ کی سنت دو ہے، تین پڑھیں گے کیا؟ تو پڑھے گا؟ اگر وہ پڑھتا ہے تو رسول اللہ سے محبت نہیں بلکہ وہ بغاوت کرتا ہے، کیونکہ رسول اللہ جمعہ کی دو رکعت نماز پڑھی ہے، ویسے ہی رسول نے جو عمل اپنی زندگی میں کیا ہے، رسول کے بعد صحابہ نے جن عملوں کو انجام دیا ہے، تب تابعین نے جن عملوں کو انجام دیا ہے، ہمیں ان عملوں کو انجام دینا ہوگا۔ اور ایسے نہیں ابو جہل نے جو کام کر لیا ہم وہ کام کریں گے، کیا ہم ابو جہل والے ہیں؟ ہم تو رسول اللہ والے ہیں۔ اور جو یہ کہتے ہیں دوستو، ایک مثال میں دیتا ہوں، بات کو ختم کروں گا۔ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی اگر یہ اعلان کر لے کہ رسول سے محبت کرنے والے، رسول کے نام پہ بڈے بنانے والے کھڑے ہو جاؤ، جیسے عید میلاد النبی منانے والے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کہے گا لگ اختیار کھڑے ہو، وہاں دعا لوگ کھڑا ہوگا، دعا لوگ کھڑا ہوگا، کہے رسول کے نام پہ محبت کا اظہار کرنے والے کھڑے ہو جاؤ۔ کون میدان میں محشر میں کھڑے ہوگا؟ وہی کھڑے ہوگا جنہوں نے برتھڈے منایا ہوگا، عید میلاد نبی منایا ہوگا۔ بڑے خوشخبر ہے صحیح العقیدہ اہل حدیث جماعت اور وہ لوگ اس کو نہیں مانتے، ہمارا شمار صحابہ کرام کے جماعت میں ہوگا۔ صحابہ کرام کی توجہ کبھی نہیں ہوگی، کیوں؟ چونکہ انہوں نے نبی کے نام پہ کیک کو نہیں کاٹا، نبی کے نام پہ ولادت پہ وہ جشن نہیں منایا۔ صحابہ کی تولیہ، تابعین کی تولیہ، محدثین کی تولیہ، ائمہ اربعہ کی تولیہ کھڑی نہیں ہوگی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا شمار ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جس کا تذکرہ قرآن میں کہا گیا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں اس سے محفوظ و معمول رکھا۔ یا اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمین اور مسلمان کو ہر طرح کے بدعات و خرافات سے بچنے بچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھنا چاہتے اسلام پر دین دار اجر میں ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم من سائر المسلمين والحمد لله۔